ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. صلوات بر محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. یہ قدر کی رات جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس میں فرشتے اور روح الامین نازل ہوتے ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے تمام امور کو لے کر. سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات طلوع فجر تک سلامتی کی رات ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایام فاطمیہ ہیں عزیزان گرامی، اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات وہ ہے جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حق و باطل کے درمیان معیار قائم کر دیا، خط فاصل کھینچ دیا کہ جو لوگ حق والے ہیں وہ فاطمہ کی طرف ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ جو فاطمہ کی طرف نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کی طرف نہیں. چونکہ بی بی نے جو احتجاج کیا تھا وہ حق کی خاطر کیا تھا، جو آواز بلند کی تھی وہ حق کی خاطر بلند کی تھی، اور جو سلسلہ شروع کیا تھا تبلیغ کا اور دین کا ایک نئے سرے سے پیغمبر کے فوراً بعد، وہ حق کا سلسلہ تھا. مدافع ولایت کہتے ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ ولایت سرکار دو عالم کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر ہے. علی ولی اللہ ہے، اور بی بی نے جو بھی سلسلہ شروع کیا تھا وہ امام وقت ولی امر مسلمین کے دفاع میں شروع کیا تھا. دنیا تک وہ بات پہنچانا ضروری ہو گئی تھی کہ جس بات کو لوگ بہت جلدی فراموش کر گئے تھے، جسے بہت جلدی بھول گئے تھے. ظاہر ہے کہ ولایت کا اعلان جو ظاہراً روئے زمین پر کیا گیا وہ غدیر خم کے میدان میں کیا گیا تھا. وَإِلَّا حقیقی معنی میں تو جب سے رسول نبی ہیں تب سے علی ولی. جب سے رسول ولی ہیں نبی ہیں
تب سے علی ولی ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا ہوئے ہی نہیں اور نہ کبھی ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں قیامت تک ایسے میں۔ لیکن ظاہری طور پر جو ولایت کا اعلان ہوا تھا، ظاہری طور پر، اور ایک باقاعدہ مراسم کے تحت، ایک باقاعدہ پروگرام کے تحت، ایک باقاعدہ منصوبے کے تحت، باقاعدہ انتظام کے تحت، جو معقول ترین انتظام جو ہے وہ ہو سکتے تھے، تاکہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ ولی کون ہے، رسول کے بعد دین کا وارث کون ہے، رسول کے بعد دین کا ذمہ دار کون ہے، رسول کے بعد دین اگر ملے گا تو کس سے ملے گا۔ ایک باقاعدہ اعلان جو ہے وہ سرکار دو عالم نے کیا تھا۔ حالانکہ سرکار دو عالم نے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کا اعلان اپنے ہی اعلان کے ساتھ کر دیا تھا۔ جس دن آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، تم سب کی طرف آیا ہوں، اسی روز آپ نے علی بن ابی طالب علیہ السلام کے وزیر ہونے کا، وصی ہونے کا، خلیفہ ہونے کا، اپنا جانشین ہونے کا نہایت ہی واضح لفظوں میں جو ہے وہ اعلان کر دیا تھا، واضح لفظوں میں۔ اور یہ 40 سال تک جو نبی اکرم خاموش رہے اور اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ نبی اگر نبوت کا اعلان کرتے تو کم سے کم کوئی ایک آدمی تو ہونا چاہیے کہ جو سمجھتا ہو کہ نبوت کیا ہے، جو سمجھتا ہو کہ رسالت کیا ہے، جو سمجھتا ہو کہ یہ اعلان کرنے والا کس موقعیت کا مالک ہے، کس شان کا مالک ہے، کس مقام کے اوپر فائز ہے، کیا منزلت رکھتا ہے بارگاہ رب العزت میں، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ اس نے اگر اعلان کیا ہے تو کوئی ہے جس نے فوری طور پر اس کی تائید کی ہے۔ بابا اگر بڑے بڑے لوگوں کو شوق تھا ولی بننے کا، جانشین بننے کا، خلیفہ بننے کا، تو کسی نے روکا تو نہیں تھا۔ پیغمبر نے سب کو بلایا تھا، دعوت کی تھی، اور دعوت کر کے پیغمبر نے اعلان کیا تھا۔ وہاں بولنا چاہیے تھا، وہاں کوئی نہیں بولا۔ کیوں؟ وہاں پیغمبر نے ابھی پیکیج نہیں دیا امت کو، توجہ کی آپ نے، ابھی کوئی لالچ نہیں ہے، ابھی کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ پیغمبر جو اللہ کا نبی ہے یہ کتنا مبسوط الید ہے، اس کے اختیارات کتنے ہیں، ایسا کسی کو معلوم نہیں ہے، لہذا کوئی نہیں بولا۔ لوگ اس انتظار میں تھے دیکھے کہ بعد میں کیا کچھ سامنے آتا ہے، توجہ کی آپ نے۔ لیکن وہ کہ جس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، اس نے اسی وقت جیسے ہی سرکار دو عالم نے نبوت کا اعلان کیا اور تصدیق مانگی، تائید مانگی، اور یہ بھی اعلان کیا کہ جو اس امر میں میرے موازرت کرے گا، میرا بوجھ ہلکا کرے گا، بوجھ اٹھائے گا، وَمَن يُوَازِرُنِي فِي هَذَا الْأَمْرِ، ایسا میں وہی میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا جانشین ہوگا، سب کچھ بتا دیا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی نے بھی پیغمبر کی تائید نہیں کی، اور کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تائید کرتا ہوں اور میں اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ تو خدا نے جو پیغمبر سے کہا کہ خاموش رہیں، تو خاموش رکھنے کی وجہ یہی تھی، ورنہ پیغمبر کب نبی نہیں تھے؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان میں تھے۔ پیغمبر تو نبی تھے، نبی دنیا میں آئے اور ظاہراً نبی دنیا سے گئے، توجہ کی آپ نے، اور وہ آج بھی نبی ہیں، اس وقت بھی نبی تھے، آج بھی نبی ہیں۔ تو مسئلہ یہی تھا سب سے بڑا کہ لوگوں نے اس ظاہری اعلان کو بھی کہ جو پورے اہتمام کے ساتھ کیا گیا تھا، پیغمبر کے فوراً بعد اس کو بھی بلا دیا۔ تو اب کون تھا؟ کوئی نہیں تھا۔ کہاں سے آواز اٹھتی؟ کہیں سے بھی آواز اٹھنے والی نہیں تھی۔ لوگ راضی ہو گئے تھے، لوگوں نے کاروبار سنبھال لیے تھے، لوگوں نے پوسٹیں سنبھال لی تھی، لوگ اپنی اپنی ڈیوٹی پر کام کرنا شروع ہو گئے تھے، توجہ کی آپ نے۔ تو صرف ایک فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھیں کہ جنہوں نے آواز بلند کی، توجہ کی آپ نے، اور جنہوں نے ولایت کا دفاع کیا،
اور لوگوں کو یاد دلایا کہ غدیر خم کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا تھا، علی کو جانشین بنایا گیا تھا، علی کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آج تک انبیاء کی سنت یہ رہی ہے کہ کوئی نبی دنیا سے نہیں گیا ہے جب تک کہ اس نے اپنے بعد والے کا اعلان نہ کر دیا ہو، اپنے جانشین کی نشاندہی نہ کر دی ہو۔ تو یہ نبی کہ جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا سے جائے اور اپنے بعد میں آنے والے کا اعلان نہ کر دے؟ تو جو کہ آپ نے یہ وہ چیز تھی کہ جس کو بظاہر بالاجماع جو ہے وہ فراموش کرنے کی کوشش کی گئی۔ توجہ کی آپ نے، بالاجماع، مسلمانوں کا اجماع ایک طرف ہو گیا تھا، سب ایک طرف ہو گئے تھے، سب نے اس کو تسلیم کر لیا تھا، کچھ خاموش ہو گئے تھے، توجہ کی آپ نے، کچھ راضی ہو گئے تھے، کچھ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے، جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے جب کہیں پر کوئی حق کی آواز بلند ہو تو کچھ ایک ہوتے ہیں ساتھ دینے والے، کچھ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ باطل خیمے کی طرف چلے جاتے ہیں، کچھ جو ہے وہ حق کے ساتھ رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، تو یہ جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، یہ اتنا بڑا کام تھا، اتنا بڑا کام تھا کہ عزیزان گرامی اس کا رد عمل بھی اتنا ہی بڑا ہوا۔ توجہ کیا آپ نے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے جو بہت بڑا کارنامہ انجام دیا اور مسلمانوں کی طرف سے جو رد عمل ظاہر ہوا، ظاہر سی بات ہے وہ اس کارنامے کے پیش نظر تھا، وہ اس کام کے پیش نظر تھا، وہ کام کی اس عظمت کے پیش نظر تھا کہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے کیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بڑا رد عمل نہیں ہو سکتا ہے جتنا کیا گیا رد عمل۔ کوئی کہے کہ مثلا ایک بی بی ہے جو گریہ کر رہی ہے، ایک بی بی ہے جو رو رہی ہے، ایک بی بی ہے جو صدا بلند کر رہی ہے، بچی ہے 18 سال کی بچی ہے، ایسے میں اس کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی اور اتنی بڑی کیا کہیں اس کو، تاریخ کی ستم ظریفی، تاریخ کی بربریت، تاریخ کا ظلم، تاریخ کا جبر، تاریخ کا تشدد، ایسے میں اتنا بڑا تشدد شاید ہی تاریخ بشریت میں انسانوں کے کسی اتنے بڑے محسن کی پارے جگر کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اتنا بڑا محسن جس نے خیر دنیا و آخرت جو ہے وہ امت کو دی۔ توجہ کی آپ نے، دنیا کی بھلائی بھی، آخرت کی ضمانت بھی، جنت بھی، اس کی نعمتیں بھی، دنیا کی نعمتیں بھی، دنیا میں جو کچھ ہے وہ کس نے دیا لوگوں کو، جو کچھ بھی ہے وہ سرکار دو عالم نے دیا ہے۔ ایسے میں تو سرکار دو عالم کا اتنا بڑا احسان تھا انسانوں کے اوپر کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے اور جس کا کوئی صلہ دے ہی نہیں سکتا ہے اس احسان کا۔ توجہ کی آپ نے، لیکن عزیزان گرامی چونکہ امت راستے سے بھٹک گئی تھی اور راستے پر لانا ضروری تھا، اور راستے پر لانے کے لیے کہیں نہ کہیں سے آواز بلند ہونا چاہیے تھی۔ اگر آواز بلند نہ ہوتی تو امت راستے پر نہیں آ سکتی تھی، یا اگر راستے پر نہیں بھی آتی اور نہیں آئی، توجہ کی آپ نے، لیکن ان کے ذہنوں میں راستے کے خد و خال جو ہے وہ متعین کر دینا ضروری ہوتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جتنی مرضی تبلیغ کرتے رہیں کوئی سیدھے راستے پہ آنے والا نہیں ہے، جیسے کہ معمول یہی ہے، طریقہ یہی ہے، دستور یہی ہے یہاں کا۔ ایسے میں لوگ سن کے سن ہو چکے ہیں، اب جتنا مرضی ان سے کہتے رہو، کریں گے وہی جو ان کا من چاہے گا، کریں گے وہی جو ان کا دل چاہے گا۔ بابا ان لوگوں نے بھی وہی کیا کہ جنہوں نے خالص کلام الہی سرکار دو عالم کی زبان مبارک سے سنا۔ توجہ کی آپ نے، سنا یا نہیں سنا؟
کلام سنا یا نہیں سنا، فضائل سنے یا نہیں سنے، قصیدے سنے یا نہیں سنے، اور ایک بہترین قصیدہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کے حوالے کیا کہ اس سے اچھا قصیدہ نہیں ہو سکتا ہے، اور اس قصیدے کا نام ہے قرآن مبین، قرآن مجید۔ یہ کیا ہے قرآن مجید؟ کیا ہے قرآن مجید؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور کمالات کا مجموعہ ہے۔ وہ کتاب ہے کہ جس میں سرکار دو عالم کو اللہ نے مامور کیا کہ اس کتاب کی ایک ایک آیت کو بیان کر دو، ایک ایک آیت کو آشکار کر دو، ایک ایک آیت کو لوگوں کے اوپر نمایاں کر دو، ظاہر کر دو، لوگوں کو بتا دو۔ اور قرآن مجید کے ہر آیت جو ہے وہ اس کی برگشت فضائل محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہوتی ہے۔ جب یہ کتاب ان کا معجزہ ہے، جب یہ کتاب ان کی ہے، جب اس کا علم ان کے پاس ہے، جب اس کی تعویل ان کے پاس ہے، توجہ کی آپ نے، جب اس کی تفسیر وہی کر سکتے ہیں، جب اس کی تشریح وہی سمجھ سکتے ہیں، جب اس کو کما حق ہو وہی درک کر سکتے ہیں، اور اس کو کما حق ہو وہی سمجھا سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا نہ پیدا ہوا ہے یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں قرآن کو سمجھا سکتا ہوں، اور نہ اس کے بعد پیدا ہوگا یہ دعویٰ کرنے والا کہ میں قرآن کو سمجھا سکتا ہوں۔ یہ دعویٰ کرنا تو آسان ہے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم اور آپ بھی کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہر آدمی کہتا ہے قرآن ہمارے لیے کافی ہے، لیکن کیا ہم قرآن کو بیان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کی تفسیر بتا سکتے ہیں؟ کیا ہم قرآن مجید کی تعویل بتا سکتے ہیں؟ کیا قرآنی آیات کے ظواہر اور بواطن کو ہم دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں؟ اس کے جو مفاہیم ہیں، صحیح معنوں میں بلند ترین مفاہیم جو ہے، ان کو دنیا کے سامنے آشکار کر سکتے ہیں؟ وہ ہمارا اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے، وہ وہی کر سکتا ہے۔ توجہ کی آپ نے، وہ وہی کر سکتا ہے کہ جو اللہ کے ہاں سے قرآن مجید کا علم لے کر کے آیا ہو۔ اللہ جب کتاب دے رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کتاب کا استاد فراہم کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ کتاب آپ کو دے دی اور کہا کہ اس کو پڑھ لو۔ کہیں کسی دانشگاہ میں ایسا ہوتا ہے، کہیں کسی درسگاہ میں ایسا ہوتا ہے، کہیں کسی یونیورسٹی میں ایسا ہوتا ہے کہ کتاب اسٹوڈنٹس کے حوالے کر دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ عزیزان گرامی، کتاب کسی کے لیے کافی ہو سکتی ہے؟ کتاب کسی کے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس کتاب کا استاد موجود نہ ہو اس کو پڑھانے کے لیے۔ پھر تمہارے پاس تو اتنا علم آئے گا کہ جتنا تمہارے پاس ظرف ہوگا۔ توجہ کیا آپ نے؟ تمہارے پاس اتنا علم آئے گا جتنا تمہارے پاس ظرف ہوگا۔ وہ علم تمہارے پاس نہیں آ سکتا ہے سارے کا سارا جو علم استاد کے پاس ہوتا ہے، وہ سارے کا سارا شاگرد کے اندر نہیں آ سکتا ہے۔ شاید دنیاوی شاگردوں میں ایسا سلسلہ ہو، لیکن وہ شاگرد جو مکتب الہی سے پڑھ کر کے آیا ہو اور جس کے علوم کا سرچشمہ وہ علم مطلق ہو، ذات خداوندی ہو، ہمیشہ جس کے علوم کا سرچشمہ ذات خداوندی ہو، اور ہمیشہ وہ اس ذات کے علم سے اپڈیٹ ہوتا ہو اور ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو، ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا ہو، ایک لمحے کے لیے بھی اس سے جدا نہ ہو، اس کے علم کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس کا پورا علم جو ہے وہ کسی بھی شاگرد کے اندر اتنی ظرفیت نہیں ہے کہ اس کے اندر آ سکے اور اس کو بتا سکے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ توجہ کیا آپ نے؟ لہذا یہ کافی نہیں ہو سکتی ہے، یہ کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا ضروری تھا جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اقدام کیا، وہ یہ اقدام تھا کہ کتاب ضائع ہونے والی تھی، ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ضائع ہونے والی تھی، حکم پروردگار متعال جو ہے وہ فراموشی کے سپرد کیا جانے والا تھا، نظام الہی جو ہے وہ پس پردہ جانے والا تھا۔ توجہ کی آپ نے؟ اور دنیا اس نظام کو بھول جاتی، اس نظام کو فراموش کر جاتی، اور کوئی بھی اس کا تذکرہ کرنے والا موجود نہ رہتا اگر اس وقت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے بر وقت اقدام کر کے دنیا والوں کی آنکھیں نہ کھول دی ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ راستہ بتا دیا کہ راستہ یہ ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، آیا سمجھ میں؟
کسی وقت بھی جو لوگ آئیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ جو راستہ تھا وہ راستہ کون سا تھا۔ کسی بھی عقل مند کے سامنے جو ہے وہ بات رکھی جائے، اس کے سامنے مسئلہ رکھا جائے کہ بھائی یہ دو راستے ہیں، ایک راستہ وہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے سرکار دو عالم تک پہنچتا ہے، پروردگار تک پہنچتا ہے، اور دین اس راستے سے تمہیں ملے گا۔ ایک یہ ہے، ایک راستہ وہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کے ذریعے سے جو ہے وہ سرکار تک پہنچتا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو ظاہر سی بات ہے کوئی کس کو پسند کرے گا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ تمہارا ضمیر کیا کہتا ہے؟ تمہاری عقل کیا کہتی ہے؟ تمہاری عقل تو یہی کہے گی نا ہمارے لیے یہی راستہ بہتر ہے جو بیوی کے ذریعے سرکار دو عالم تک پہنچتا ہے، چونکہ یہ قریب ترین راستہ ہے۔ یہ کیا کون سا راستہ ہے؟ قریب ترین راستہ ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اس راستے پر چلنے کے بعد ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس راستے پر چلنے کے بعد ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ دوسرے راستوں کا کوئی یقین نہیں ہے، دوسرے راستوں کے لیے کوئی ضمانت نہیں ہے، دوسرے راستوں کے لیے کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ شاید یہی وجہ تھی کہ سرکار دو عالم فاطمہ کے دروازے پر جاتے تھے تو اکیلے نہیں جاتے تھے، بلکہ امت کے لیے یہ پیغام تھا، اس میں امت کے لیے پیغام تھا کہ آؤ میرے ساتھ فاطمہ کے دروازے پر چلو، اس لیے کہ جس دن میں نہیں رہوں گا اس کے بعد تمہیں دین ملے گا تو اسی دروازے سے ملے گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ اس کے بعد تمہیں رہبر ملے گا تو اسی دروازے سے ملے گا، اس کے بعد تمہیں رہنما ملے گا تو اسی دروازے سے ملے گا، اس کے بعد تمہیں ہادی ملے گا تو اسی دروازے سے ملے گا۔ یہ نبی کا کوئی اقدام جو ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ ہم صرف ذکر کر کے گزر جاتے ہیں کہ نبی در سیدہ کے اوپر گئے، ایک دن نہیں گئے، 2 دن نہیں گئے، 6 مہینے گئے، اور اس سے بھی زیادہ بعض روایات میں ہے کہ 9 مہینے تک نبی چل کر کے در سیدہ کے اوپر جاتے رہے، تاکہ در سیدہ کی عظمت نمایاں ہو جائے، در سیدہ کی عظمت آشکار ہو جائے، اور کل کسی سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ پڑھا ہے تاریخ میں؟ کہ ہم نے پڑھا تھا تاریخ میں۔ تم نے یہ سنا تھا مقرر سے؟ کہ ہم نے سنا تھا مقرر سے۔ خطیب نے بیان کیا تھا؟ کہ بیان کیا تھا۔ توجہ کی آپ نے؟ کتابوں کے اندر موجود تھا؟ کہاں کتابوں کے اندر موجود تھا؟ توجہ کی آپ نے؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ تم نے یہ ہدایت کا یہ جو سامان لیا، یہ کس سے لیا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ تم نے جو ہدایت کا سامان لیا یہ کس سے لیا؟ تو نبی کیا لے کر کے آئے تھے؟ نبی دین لے کر کے آئے تھے نا، اور نبی یہی دین لے کر کے وہاں جاتے رہے، اور پھر اس کے بعد واپس آتے تھے امت کے پاس۔ امت کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ یہاں جانا پڑے گا دین کے لیے۔ توجہ کی آپ نے؟ جب تمہارا نبی یہاں جاتا ہے تو کل جب نبی تمہارے سامنے نہیں ہوگا تو تمہیں گمراہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، فیصلہ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیاوی مصلحتوں میں پڑھ کر کے، سیاست کا شکار ہو کر کے، اقتدار کا شکار ہو کر کے، کرسی کے پجاری بن کر کے تم صحیح فیصلہ نہ کرو، غلط فیصلہ کرو، جیسے کہ آج بھی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ جان بوجھ کر کے غلط فیصلہ کرتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کس طرف ہے، توجہ کی آپ نے، اس کے باوجود بھی وہ اس طرف نہیں جاتے ہیں بلکہ دوسری طرف جاتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جو جہاں یہاں پہ جاؤ، اس دروازے سے تمہیں جا کر سب کچھ ملے گا، امت کو سمجھا دیا، امت کو بتا دیا۔ اور اسی چیز کو یاد دلانے کے لیے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے احتجاج کیا، امت کو جھنجھوڑا۔ توجہ کیا آپ نے؟ جھنجھوڑا امت کو، بیدار کیا امت کو، پیغام پہنچایا امت تک، مطالبہ کیا امت سے، مطالبہ کیا بی بی نے، آئے سمجھ میں؟ مطالبہ کیا، حالانکہ ظاہر سی بات ہے کہ بی بی کی پوزیشن اس سے کہیں زیادہ بلند تھی۔ کوئی لوگ کہتے ہیں جی فاطمہ فدق کے لیے جو ہے وہ گئی تھی دربار میں، فدق کے لیے۔ فدق تو ایک بہانہ تھا، توجہ کی آپ نے؟ میں نے عرض کیا تھا کل کی مجلس میں کہ فدق تو کوئی چیز نہیں ہے کہ فاطمہ فدق کے لیے جاتی۔ کتنے فدق فاطمہ نے قربان کر دیے امت کے اوپر، کہ ساری زمین جو فاطمہ کے مہر میں لکھی گئی پروردگار عالم نے لکھ کر کے دی، فاطمہ نے اس پہ تصرف مباح کر دیا امت کے لیے، لوگوں کے لیے، پیغمبر کی امت کے لیے۔
توجہ کہ آپ نے پوری بشریت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے مباح کیا، تبھی تصرف جو ہے وہ جائز ہوتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ فدق تو کوئی چیز نہیں تھی، فدق کوئی چیز نہیں تھی، اصل مسئلہ یہ یاد دلانا تھا۔ توجہ کی آپ نے کہ یہ زہرا جو آئی ہے تو زہرا تمہارے سامنے ایک بار پھر رسول کو لے کر کے آئی۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ ظاہر بین آنکھیں نہیں دیکھتی تھی، ظاہر بین آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی کہ دربار میں کون کھڑا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے، وہ دکھایا جائے گا، دنیا کو دکھایا جائے گا کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے تھے، جب اس کو دیکھتے رہے ظاہری آنکھوں سے تو کلمہ پڑھتے رہے، اور جب ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے قابل تم نہیں رہے، توجہ کیا آپ نے، تم ظاہری آنکھوں سے دیکھنے کے قابل نہیں رہے تو تم نے تو اس کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ کہیں گے ہم نے تو نہیں چھوڑا، ہم تو کلمہ پڑھتے رہے، اس کے بعد بھی پڑھتے رہے، اور ہم آج بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس وقت دکھایا جائے گا کہ یہ کون دربار میں کھڑا ہے، یہ کون دربار میں کھڑا ہے کہ جس کا تم کلمہ پڑھتے رہے بعین ہی وہی تمہارے دربار میں کھڑا ہے، اور تم نے حق دینا تو دور کی بات ہے، پہچاننا تو دور کی بات ہے، اس کو بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا، کوئی اس کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھا، اور پھر اس کے بعد کسی نے اس کو بیٹھنے تک کے لیے نہیں کہا۔ یہ دنیا ہے عزیزان گرامی، اور ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھو یہ دربار میں کون کھڑا ہے، جہاں فاطمہ کھڑی ہوں وہاں رسول خدا نہیں ہوں گے، جہاں فاطمہ کھڑی ہوں وہاں اللہ کی پوری کائنات نہیں ہوگی، جہاں فاطمہ کھڑی ہوں، توجہ کی آپ نے، وہاں جو فاطمہ کا ہے وہ سب وہاں کھڑا ہے، وہ سب وہاں کھڑا ہے۔ اور سب سے پہلے فاطمہ کا کون ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ سب سے پہلے رسول فاطمہ کے ہیں، توجہ کی آپ نے۔ تو کم سے کم یہی کہ بھائی یہ فاطمہ نہیں کھڑی ہے بلکہ یہ رسول کھڑے ہیں، یہ رسالت کھڑی ہے، یہ نبی کھڑا ہے، یہ نبوت کھڑی ہے، توجہ کی آپ نے۔ یہ قرآن کھڑا ہے، قرآن کھڑا ہے پورے وجود ظاہری کے ساتھ، توجہ کی آپ نے۔ یہ پہچاننا ضروری ہے، یہ شناخت کرنا ضروری ہے، اور یہ شناخت کرنا کل بھی ضروری تھا، اور یہی شناخت کرنا آج بھی ضروری ہے، آج بھی ضروری ہے، توجہ کی آپ نے۔ اگر دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ فاطمہ تو اس وقت تک دربار میں کھڑی ہیں کہ جب تک جو فاطمہ کا حق ہے وہ فاطمہ کو نہیں مل جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دربار بدل رہے ہیں، زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ دربار بدل رہے ہیں، زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ افراد بدل رہے ہیں، زمانہ بدلنے کے ساتھ ساتھ کریکٹر بدل رہے ہیں، توجہ کی آپ نے، کریکٹر بدل رہے ہیں، لیکن فاطمہ وہی فاطمہ ہے، آج بھی فاطمہ وہی فاطمہ ہے، بنت رسول وہی بنت رسول ہے، اور ان کا مطالبہ جو کل تھا وہ آج بھی ہے، اور وہ مطالبہ اس وقت تک رہے گا جب تک کہ حق صاحب حق کو نہیں مل جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو امت وہاں کھڑی ہونا چاہیے نا، مسئلہ تو یہ ہے نا کہ امت کہاں کھڑی ہے؟ آیا امت فاطمہ کے ساتھ کھڑی ہے؟ امت فاطمہ کے ساتھ مطالبے میں شریک ہے؟ ہاں، وہ اگر شریک ہے تو امت حق دے، اور جس دن امت فاطمہ کو حق لوٹا دے گی، توجہ کر رہے ہیں آپ ذرا، فاطمہ کو حق لوٹا دے گی اس دن اس امت کا بھلا ہو جائے گا۔ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، کرتا رہتا ہوں کہ یہ ذوات مقدسہ وہ ہیں عزیزان گرامی
جو لینے کے لیے نہیں آئے دنیا میں، یہ دنیا میں دینے کے لیے آئے تھے. اور تم یہ نہ کہو کہ صاحب ان کا حق ان کو نہیں ملا، ان کا حق ان کو نہیں ملا، یہ نہ کہو. یہ اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتے ہیں. انہوں نے جو مطالبہ کیا وہ تمہارا حق تھا. توجہ کیا آپ نے، کس کا حق تھا؟ وہ امت کا حق تھا جس کا مطالبہ بی بی نے کیا. وہ بشریت کا حق تھا جس کا مطالبہ بی بی نے کیا. وہ انسانوں کا حق تھا جس کا مطالبہ بی بی نے کیا. ان کو کیا کمی ہے؟ نہ کل کمی تھی، نہ آج کمی ہے، اور نہ اس کے بعد کبھی کمی ہوگی. اس میں تو صاحب اختیار ہیں. وہ مطالبہ نہیں کرتے کسی سے. مطالبہ وہ کرتا ہے جس کو محتاجی ہو، وہ مطالبہ کرتا ہے. انہوں نے مطالبہ اپنے لیے نہیں کیا، اور وہ اپنے لیے آئے نہیں، وہ تمہارے لیے آئے. مطالبہ تمہارے لیے کیا، وہ لینے کے لیے آئے نہیں، وہ دینے کے لیے آئے. اور پیغمبر نے جو یہ کہا کہ الا المودۃ فی القربى لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا مگر قربا کی مودت کا مطالبہ کرتا ہوں. یہ پیغمبر نے قربا کی مودت کا مطالبہ نہیں کیا، مگر پیغمبر نے یہ کہا کہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں یہ دے رہا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں سے مودت رکھو. یہ اذن عام ہے پیغمبر کی طرف سے. توجہ کی آپ نے، یہ لیا نہیں ہے بلکہ پیغمبر نے دیا ہے. یہ مانگا نہیں ہے بلکہ سرکار دو عالم نے عطا کیا ہے. عطا کیا ہے کہ میں تمہیں دے رہا ہوں. اگر تمہارے اندر صلاحیت ہے، اگر تمہارے اندر ظرف میں گنجائش ہے کچھ لینے کی، ظرف کے اندر پاکیزگی اور طہارت ہے تمہارے اندر، تو تم لے سکتے ہو میرے قرابت داروں سے مودت. توجہ کی آپ نے، لے سکتے ہو، دو گے نہیں، لو. ایسے میں یہ اجازت دے رہے ہیں کہ تم ان سے مودت رکھو. یہ اجازت دے رہے ہیں کہ تم ان کے دروازے پہ آؤ. یہ اجازت دے رہے ہیں کہ تم ان کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. یہ اجازت دے رہے ہیں کہ تم ان کو وسیلہ بناؤ. یہ اجازت دے رہے ہیں کہ تم ان سے مانگو. توجہ کی آپ نے، یہ اجازت دے رہے ہیں کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ان کا واسطہ دے کر کے دعا کرو تو تمہاری دعا قبول ہوگی. پیغمبر نے تو دیا ہے عزیزان گرامی، پیغمبر نے مانگا نہیں ہے. فاطمہ دربار میں گئی تھی، لینے کے لیے نہیں گئی تھی بلکہ دینے کے لیے گئی تھی. کہ کل میرے بابا نے تمہیں جنت کی بشارت دی تھی، اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو اس جنت کو چھوڑ کر کے؟ آؤ پھر سے ان کے راستے پر آ جاؤ، وہ میں جنت تمہیں دینا چاہتی ہوں. توجہ کی آپ نے، وہ حق میں تمہیں دینا چاہتی ہوں. وہ حق لے نہیں سکتے تھے. تو یہ ایک نظام ہے کائنات کا. فاطمہ لینے کے لیے نہیں گئی عزیزان گرامی، فاطمہ دینے کے لیے گئی تھی. چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جس کے اندر جتنی معرفت ہوگی اسی طرح کا اقدام بھی ہوگا. امت بھٹک گئی تھی، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کریں، اب کیا کریں، کہاں جائیں. آیا سمجھ میں؟ انہوں نے سوچا یہ جو کچھ ہم نے لے لیا تو بہت کمال کر لیا ہم نے، بڑا کچھ ہمارے پاس آ گیا ہے، بہت کچھ ہمارے پاس آ گیا ہے. ہاں کیا فائدہ ہے بھائی جس چیز کو آپ استعمال ہی نہ کر سکو، ایسی کوئی مشین آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ ایک ایسی مشین ہے جس کو آپ جانتے نہیں ہو کیسے استعمال کیا جاتا ہے، وہ آپ کے حوالے کر دی جائے، آپ کیا اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ کوئی فائدہ ہوگا آپ کو؟ یہ وہ چیز تھی کہ جو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اہل کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھی جو اس کی مہارت رکھتے ہیں، اور پھر ظاہر سے وہ فائدہ حاصل بھی کر سکتے ہیں، فائدہ پہنچا بھی سکتے ہیں. ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آ گئی جو نہ فائدہ حاصل کر سکتے تھے نہ فائدہ پہنچا سکتے تھے. توجہ کی آپ نے، چکے اس ہنر کو استعمال کرنا ان کے بس کا روگ نہیں تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھو صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اس سے کیا فائدہ؟ نتیجہ یہ ہوگا فائدہ نہیں حاصل کر سکے. نہ اس وقت فائدہ حاصل کر کے، نہ آج تک فائدہ حاصل کر پائے، نہ آج تک فائدہ حاصل کر پائے. تعجب ہوتا ہے کبھی کبھی جب ہم بعض بڑے بڑے علماء کی گفتگو سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء کی گفتگو سنتے ہیں
اور اس کے بعد ان کے حالات کو دیکھتے ہیں تو بڑا ہی تعجب ہوتا ہے، بہت تعجب ہوتا ہے۔ اور جو کہ آپ نے ایک بہت بڑے خطیب ہیں پاکستان کے، نامور خطیب جو ہے، وہ کہتے ہیں میں مثلا بہت سال ہو گئے جنت البقیع جاتا ہوں، جنت البقیع جاتا ہوں اور جا کر کے ایک دعا کرتا ہوں وہاں پہ یہ دعا کرتا ہوں کہ جناب فاطمہ زہرا کو مخاطب کرتے ہوئے، امام حسن مجتبیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے، امام زین العابدین کو مخاطب کرتے ہوئے، امام محمد باقر کو مخاطب کرتے ہوئے، امام جعفر صادق کو مخاطب کرتے ہوئے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ادنا غلام آپ کے دروازے پہ آیا ہے، آپ کے دروازے پہ آیا ہے، آپ اپنے مولا سے، سرکار دو عالم سے اور بیوی سے کہتے ہیں کہ اپنے بابا سے یہ کہہ دیجئے کہ ایک ہمارا کتا جو ہے وہ آپ کے دربار پہ آیا ہے، اس کے آگے ٹکڑے ڈال دیں، اس کے آگے ٹکڑے ڈال دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑی بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا احترام ہے، بہت بڑی عقیدت ہے، بہت بڑا احترام ہے عزیزان گرامی۔ لیکن خالی عقیدت اور احترام سے تو کام نہیں چلتا ہے نا، معرفت اور شناخت ہونی چاہیے مقام کی اور منزلت کی۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ کون سی بات ہوئی کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہیے کہ وہ ٹکڑے ڈال دیں؟ اب سیدھے ان سے کیوں نہیں کہتے کہ میں آ گیا ہوں؟ جرت نہیں ہے ان کے پاس جانے کی جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی، ہمت نہیں ہے ان سے بات کرنے کی جب تک آپ کی اجازت نہیں ہوگی۔ توجہ کی آپ نے؟ تو وہ ٹکڑے جو وہ دے سکتے ہیں وہ یہ بھی دے سکتی ہیں، وہ یہ بھی وہ ہیں ہی ان کے پاس، پیغمبر نے معرفی کر دیا، جو لینا ہے آپ ان سے جا کر کے لے لو، مجھ سے لینے کی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معرفت تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ کس مقام کے اوپر ہیں، یہ کس مرتبے کے مالک ہیں۔ توجہ کی آپ نے؟ کس مرتبے کے مالک ہیں؟ بابا تم سیدھے ان سے مانگ لو نا، سیدھے ان سے مانگ لو، یہ لے کے دیں گے ادھر سے ہی۔ توجہ کی آپ نے؟ یہ ان سے لے کے دیں گے اور وہ خدا سے لے کر کے دیں گے، اور توحید کا ایک سلسلہ جو ہے وہ قائم ہو جائے گا، توحید کا ایک سلسلہ قائم ہو جائے گا، اور یہ حبل متین کے ساتھ متمسک ہو جاؤ گے، جو حبل اللہ المتین ہے، اللہ کی مضبوط رسی ہے، اس کے ساتھ متمسک ہو جاؤ گے۔ تو ان سے مانگ لو سیدھے، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہی لے کر کے دے سکتے ہیں اللہ سے، کوئی دوسرا لے کر کے نہیں دے سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور پھر یہ کہتے ہوئے، عجیب ہے، یہ تعجب کی بات ہے نا، یعنی معرفت کیا ہے؟ شناخت کتنی ہے؟ آپ کو شناخت نہیں ہے؟ ایسے میں جس بچی کو ایک لمحے کے لیے بھی پیغمبر نے خود سے جدا نہیں ہونے دیا، خود سے الگ نہیں ہونے دیا، ذرا دیکھو تو پیغمبر کی قبر میں اور جہاں آپ کہتے ہیں ان کی قبر ہے کتنا فاصلہ ہے۔ یہ اتنا فاصلہ تاریخ نے کیوں ڈالا فاطمہ کی قبر میں اور پیغمبر کی قبر کے درمیان؟ بقول مورخین کیوں ڈالا؟ وہاں فاطمہ کو دفن کیوں نہیں کیا جہاں سرکار دو عالم مدفون تھے؟ تاریخ سے پوچھو۔ توجہ کی آپ نے؟ تاریخ سے پوچھو کہ کیا فاطمہ کا حق نہیں تھا کہ وہاں دفن کیا جائے؟ توجہ کی آپ نے؟ وہ فاطمہ کا حق تھا۔ تو کہتے ہیں کہ فاطمہ تو وارث تھی نہیں، بیٹی وارث نہیں ہوتی ہے، کوئی دوسرا وارث بن جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بی بی کی ذات وہ ذات ہے، توجہ کی آپ نے، کہ جس نے واقعا دین فہمی کا، رسالت فہمی کا، نبوت فہمی کا، توجہ کی نبوت فہمی کا، قرآن فہمی کا، حق فہمی کا، حق کو سمجھنے کا، حق کو درک کرنے کا معیار قائم کر دیا ہے، ہر لحاظ سے معیار قائم کر دیا ہے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ نے۔ اور شاید اب سمجھ میں آنا چاہیے پیغمبر کے اس قول کا مطلب، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، اب سمجھ میں آنا چاہیے جو پیغمبر نے فرمایا۔ وہ باقی اقوال جتنے ہیں اپنی جگہ کے اوپر، فضائل سیدہ میں جتنی حدیثیں ہیں وہ سب اپنی جگہ کے اوپر،
توجہ کی اب ایک سے ایک ہے. لیکن یہ جو فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا، اس کا مطلب اب سمجھ میں آنا چاہیے. توجہ کی آپ نے کہ یہ معیار ہے، ملاک ہے سمجھنے کا کہ حق پر کون ہے. جو فاطمہ کے ساتھ ہے وہ حق پر ہے، جو فاطمہ کے ساتھ نہیں ہے وہ حق پر نہیں ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد. خوب شاید اس حدیث کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے نئے زاویے سے. اگر آپ غور کریں تو نئے زاویے سے غور کریں تھوڑا سا. جو پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے. اگر ہم اس کا تھوڑا سا ترجمہ یہ کر دیں تو بالکل بے جا نہیں ہوگا کہ علی فاطمہ کے ساتھ ہیں اور فاطمہ علی کے ساتھ ہیں. یہ ترجمہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ علی فاطمہ کے ساتھ ہیں، فاطمہ علی کے ساتھ ہیں. توجہ کی آپ نے. اور پھر یہی نہیں، اس کے بعد فرمایا اللہم آدر الحق حیثما دار علی. اب یہ ہے سب سے بڑی بات. اے اللہ تو حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. توجہ کی آپ نے. اور یہ بھی پیغمبر کی دعا کا نتیجہ تھا کہ جدھر علی تھے فاطمہ ادھر تھیں، اور کوئی نہیں تھا، اور کوئی نہیں تھا الا ما شذ و ندر. لیکن جدھر علی تھے فاطمہ بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر تھے. اور فاطمہ نے ادھر مڑ کر کے پیغمبر کی حدیث کو معنی بخش دیے کہ میرے بابا نے جو ایک کہا اللہم آدر الحق حیثما دار علی، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے. وہ حق مڑنے والی چیز ہے. ایسا یہ حق ہے، یہ حق ہے جو ادھر مڑا جدھر علی تھے. یہی حق ہے نا. اب اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. اب اس کے علاوہ وہ حق ہے جو اس حق کے ساتھ ہے، وہ حق ہے جو اس کے ساتھ ہے. توجہ کیا آپ نے. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہاں علی سے تو لوگ الگ ہو گئے نا، علی سے جدا ہو گئے، منحرف ہو گئے. لیکن فاطمہ الگ نہیں ہوئی، فاطمہ علی سے جدا نہیں ہوئی، فاطمہ علی کے ساتھ رہیں. آئے سمجھ میں؟ علی کے ساتھ رہیں. اور جہاں ضرورت پڑی وہاں فاطمہ گئی، علی نہیں گئے. توجہ کیا آپ نے. فاطمہ گئی، علی نہیں گئے. کیوں؟ اس لیے کہ بظاہر وہاں علی کو ہونا چاہیے تھا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بظاہر بھی وہاں علی کو ہونا چاہیے تھا، بباطن بھی وہاں علی کو ہونا چاہیے تھا، اور حقیقت میں وہاں علی کو ہونا چاہیے تھا. توجہ کی آپ نے. فاطمہ زہرا نے جا کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ مقام علی کا مقام ہے، یہ مسند علی کی مسند ہے، یہ دربار علی کا دربار ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ فاطمہ اس دربار تک چل کے آئی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. فاطمہ چل کے آئی ہے. عزیزان گرامی، ذرا تاریخ کو دہرائیں تھوڑا سا، اور تاریخ کو یہاں لا کر کے ملائیں، یہاں لا کر کے ملائیں. وہ فاطمہ کے لیے رشتے آئے، سمجھ میں آیا آپ کے؟ نہیں، رشتے آئے ٹھکرا دیے گئے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ایک بھی علی کے ساتھ نہیں، فاطمہ کے ساتھ نہیں، دوسرا بھی فاطمہ کے ساتھ نہیں، تیسرا بھی فاطمہ کے ساتھ نہیں. جس کو خدا نے فاطمہ کے ساتھ کیا، توجہ کی آپ نے، وہ علی کی ذات تھی جس کو خدا نے فاطمہ کے ساتھ دیا. یہ رشتہ پیغمبر نے نہیں دیا، یہ رشتہ خدا نے دیا علی کو. توجہ کی آپ نے، توجہ کی آپ نے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں فاطمہ کھڑی ہیں وہاں کوئی دوسرا کھڑا نہیں ہو سکتا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے علاوہ، وہاں دوسرا کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. توجہ کی آپ نے. تو جا کر کے مطالبہ کرنا بی بی کا، یہ ایک حجت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. توجہ کیا آپ نے کہ فاطمہ جس کی تائید کر دیں بس وہی پیغمبر کا جانشین ہے. اگر فاطمہ تائید نہ کرے تو پیغمبر کا جانشین نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اس لیے کہ عزیزان گرامی، اس لیے کہ بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کے علاوہ ان حقائق کو سمجھ لیں، کبھی کبھی آ جاتے ہیں اتفاق سے ہمارے زبان کے اوپر، اس پوزیشن کا علی کے علاوہ کوئی دوسرا بشر نہیں تھا روئے زمین پر، دوسرا بشر نہیں تھا روئے زمین پر جو علی کی تائید کر دے، اور جس کی تائید واقعاً صحیح معنوں میں الہی تائید ہو، اللہ کی طرف سے تائید ہو، اللہ کی طرف سے تائید ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ کوئی دوسرا تھا؟ کوئی دوسرا، کوئی تائید کرے نہ کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عام آدمی آرا گارا نتھو کھارا کہنے میں نہیں مانتا علی کو، تم مانے یا نہ مانے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ مان تو علی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ علی کو کیا نقصان ہوگا؟ نہیں مانا تو علی کا کیا بگاڑ لیا؟ ساری امت مل کر کے تائید نہ کرے علی کا کچھ نہیں بگڑتا ہے عزیزان گرامی، لیکن اگر فاطمہ تائید نہ کرتی تو علی کا بگڑ سکتا تھا۔ اگر فاطمہ تائید نہ کرتی تو دین خدا مستحکم نہیں ہو سکتا تھا، دین خدا مسترد نہیں ہو سکتا تھا، ولایت الہیہ کا سلسلہ جو ہے وہ مضبوط ہو کر کے دنیا کے سامنے نہیں آ سکتا تھا اگر فاطمہ تائید نہ کرتی، چونکہ اس پوزیشن کا مالک کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، سرکار دو عالم کے بعد اس مقام کا مالک کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، اس صداقت لہجے کا مالک کوئی دوسرا تھا ہی نہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ کوئی دوسرا تھا ہی نہیں، کوئی جبریل آ کے تائید بھی کرتے تو کیا فرق پڑتا؟ سمجھ میں آ رہا نہیں؟ جبریل بھی اگر آ جاتے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، لیکن فاطمہ اگر آ گئی تو سب کے لیے سند بن گئی، سند بن گئی۔ کسی میں ہے ہمت؟ کسی میں ہے ہمت جو انکار کرتے، جو یہ کہے کہ نہیں اس پوزیشن کا مالک کوئی دوسرا بھی تھا، اس پوزیشن کا مالک کوئی دوسرا نہیں تھا؟ چونکہ بچوں کو تو ویسے ہی جب دربار میں گئے تھے امام حسن امام حسین تو کہا کہ میں یہ گواہ لے کر کے آئی ہوں، تو کہنے لگے یہ تو بچے ہیں، یہ تو بچے ہیں۔ وہ بچے جوانان جنت کے سردار، کون بچے؟ جو جوانان جنت کے سردار ہیں وہ بچے، آیا سمجھ میں؟ جن بچوں کے لیے توجہ کیا آپ نے، ایک بار علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام، روایت ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا میں ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دینا۔ کہا بابا ضرور جواب دوں گا، آپ پوچھئے۔ کہ یہ بتاؤ کہ میں افضل ہوں یا تم افضل ہو؟ میں افضل ہوں یا تم؟ بابا یہ کون سی بات ہوئی؟ کہ نہیں مجھے جواب چاہیے، آپ جواب دو۔ تو کہا بابا جیسا میرا باپ ہے ویسا آپ کا باپ نہیں، جیسا میرا باپ ہے ویسا آپ کا باپ نہیں ہے، جیسی میری ماں ہے ویسی آپ کی ماں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہا کہ میں افضل ہوں، تو جو کہ آپ نے مقام محفوظ ہے۔ باپ کس کی طرف اشارہ کیا؟ علی کی طرف اشارہ کیا۔ جیسی میری ماں ہے ویسی آپ کی ماں نہیں ہے، اور یہ کہہ کر کے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ توجہ کہ آپ نے خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد پوچھا کہ بابا آپ بتائیں، اب آپ بتائیں کون؟ تو حضرت علی علیہ السلام نے بڑھ کر کے جواب دیا کہ بیٹا میرے پاس اس کا جواب موجود ہے کہ میرا فرزند حسین جیسا ہے ویسا کسی کا فرزند بھی نہیں ہے، جیسا میرا فرزند حسین ہے ویسا کسی کا فرزند نہیں ہے، تو مجھے فخر ہے تمہارے اوپر، انا افخر بکا، میں تجھ پر فخر کرتا ہوں۔ یہ وہ بیٹے ہیں، توجہ کی آپ نے، یہ رسول کے کاندھوں پہ سوار ہو جائے تو رسالت کا رخ موڑ دیں، اور آج دربار میں کہتے ہیں کہ بچے ہیں۔ لیکن عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اس پوزیشن میں تھی کہ جو حق کا دفاع کر سکتی تھی، جو حق کا دفاع کر سکتی تھی اور سند بن سکتی تھی، چنانچہ قیامت تک کے لیے سند بن گئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ تو اب روز محشر فاطمہ کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا، جنت و دوزخ کا فیصلہ کس کے ذریعے سے ہوگا؟ اب فاطمہ کے ذریعے سے فیصلہ ہوگا، چونکہ فاطمہ نے جنت کے حقوق اپنے نام محفوظ کر لیے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اس لیے عزیزان گرامی بڑا نازک مرحلہ تھا، اور اس موقع کے اوپر فاطمہ کا جانا بہت ضروری تھا، بہت ضروری تھا جانا۔ چنانچہ فاطمہ زہرا نے وہ اقدام کیا، بی بی نے وہ اقدام کیا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت اور آگاہی کے چراغ روشن کر دیے، چراغ روشن کر دیے۔ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ کم سے کم اس نعمت عظمیٰ پر پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس ایک نعمت پر جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں لا کر کے ان کے دربار میں بٹھا دیا ہے۔ اللہ نے بٹھایا یا ہم خود بیٹھے ہیں؟ ہاں، اور میں تو یہ کہوں گا اللہ نے بٹھایا، ہم خود نہیں بیٹھے۔ یہ ابھی محبت الہی ہے، یہ بخشش ہے پروردگار کی، یہ عطا ہے پروردگار کی، یہ کرم ہے پروردگار کا، یہ لطف ہے پروردگار کا۔ اللہ نے لا کے ہمیں در سیدہ کے اوپر بٹھایا ہے، اللہ نے لا کے بٹھایا ہے۔ جو شیعہ ہیں ان پر لطف ہے پروردگار کا، جو سادات ہیں اور شیعہ ہیں ان پر دوہرا لطف ہے پروردگار کا، ان کی ذریت سے بھی ہیں، نسل سے بھی ہیں، توجہ کہ آپ نے خون کا رشتہ بھی ہے، اور پھر ساتھ میں اتباع کرنے والے بھی ہیں، پیروی کرنے والے بھی ہیں، ماننے والے بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، محب بھی ہیں۔ توجہ کہ آپ نے اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نعمت عظمیٰ کی قدر کریں۔ جتنی قدر کریں اتنی کم ہے، جتنی قدر کریں اتنی کم ہے، جتنا درک کریں اتنا کم ہے، جتنی معرفت حاصل کریں اتنی کم ہے، اور اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اطاعت و فرما برداری کی ضرورت ہے، اس کے لیے عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے محبت کے چراغ دلوں کے اندر روشن کرنے کی ضرورت ہے، گھروں سے نکل کر کے مسجدوں میں آنے کی ضرورت ہے، گھروں سے نکل کر کے امام باڑوں میں آنے کی ضرورت ہے، گھروں سے نکل کر کے مجالس اعضاء میں شرکت کرنے کی ضرورت ہے، مجالس اعضاء برپا کرنے کی ضرورت ہے، مجالس اعضاء برپا کر کے اس کے بعد ہدایت کے راستے کے اوپر چلنے کی ضرورت ہے، دین کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ توجہ کہ آپ نے اسی لیے تو فاطمہ نے یہ سب کیا ہے، اسی لیے تو یہ کیا ہے کہ امت گمراہ نہ ہو اور یہ دین امت کے ہاتھ سے چھن نہ جائے۔ عزیزان گرامی توجہ کہ آپ نے اسی لیے تو کیا ہے۔ کس کے لیے کیا یہ سب؟ میں نے کہا وہ دینے کے لیے گئی تھی۔ کس کو دینے کے لیے؟ قیامت تک آنے والے انسانوں کو دینے کے لیے گئی تھی، قیامت تک آنے والے انسانوں کو۔ تو ہم نے لیا، ہم نے لیا، ہم لے رہے ہیں؟ ہم ہی نہیں لے رہے عزیزان گرامی، ہم نہیں لے پا رہے ہیں صحیح معنوں میں۔ ہمیں لینا چاہیے جو وہ دے رہے ہیں، جو وہ دے رہے ہیں ہمیں لینا چاہیے، لیکن ہم نے نہیں لیا۔ سرکار دو عالم نمازیں لائے، ہم نے قبول نہیں کیا، روزے لائے ہم نے قبول نہیں کیا، حج لائے ہم نے قبول نہیں کیا، اصول دین لائے ہم نے کما حقہ قبول نہیں کیا، فروع دین لائے ہم نے کما حقہ قبول نہیں کیا۔ توجہ کہ آپ نے نہیں کیا، ہم نہیں مان رہے۔ کون کہتے ہیں ہم مان رہے ہیں؟ ہم وہی مانتے ہیں جتنا ہمارا دل چاہتا ہے۔ توجہ کیا؟ جہاں ہمیں فرصت ملتی ہے اتنا مانتے ہیں، جہاں ہمیں فرصت نہیں ہوتی ہم مانتے نہیں۔ ہمیں فرصت نہیں ہے جی، اب آج لوگوں کو فرصت نہیں ہے ایام فاطمیہ منانے کی، بعض لوگوں کو خبر ہی نہیں ہے ایام فاطمیہ سادات کو، ایسا انہیں بعض سردی کا شکار اور دوسری مصلحت، کچھ لوگ مصلحتوں کا شکار۔ ہاں، وہ کہیں گے ہم کیا کریں جی، ہم کہاں جاتے، وہاں تو ہم جاتے نہیں غصہ نانا مسجد میں، اب کوئی پریشانی بھائی کہیں اور مجلس تھی نہیں، وہاں ہم نہیں جاتے، ایسے میں مصلحتوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی تو بات ہے، وہاں نہیں جاتے تو کہاں جاؤ گے؟ در سیدہ پہ نہیں آتے تو کہاں جاؤ گے؟ مسجد فاطمہ زہرا میں نہیں آتے تو کس کی مسجد میں جاؤ گے؟ صلوات پڑھے محمد عالم۔ یہاں سب سے بڑی پریشانی یہ جانے کریں، بس چند جملے صرف بات کروں، زیادہ نہیں یاد کروں۔ یہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم نہیں پہچانے ہیں نا، ہمارے اندر معرفت و شناخت نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ بابا یا تو اپنے آپ کو کسی مقام تک پہنچاؤ، کچھ بنو، مستغنی ہو جاؤ، بے نیاز ہو جاؤ۔ اگر خود کچھ نہیں بن سکتے ہو تو کسی کے پیچھے چلنا سیکھو، کسی کے پیچھے چلنا سیکھو۔ توجہ کہ آپ نے یہ بھی اگر نہیں سیکھا تو کہاں جاؤ گے؟ پھر کہاں جاؤ گے؟ کہیں نہیں جا سکتے ہو۔ یہ سب سے بڑی مشکل ہے، ہمارے اندر وہ شناخت و معرفت نہیں ہے، وہ پہچان نہیں ہے، دین کی پہچان نہیں ہے، دین کی پہچان نہیں ہے۔
لہذا ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، بہت جلدی گمراہ ہو جاتے ہیں عزیزان گرامی۔ اور میں تو اپنے طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ گمراہ نہ ہو، پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہ گمراہ نہ ہو۔ ہر طریقے سے ہماری طرف سے جو ہے وہ نرمی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ہر طریقے سے جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنا نرمی کا مظاہرہ ہوتا ہے، توجہ کیا آپ حضرات نے، اتنا زیادہ۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ جس کو نور میں نقطہ نکالنا ہے وہ نکال لیتا ہے، وہ باز نہیں آتا ہے اپنی حرکتوں سے، باز نہیں آتا ہے اپنی حرکتوں سے، خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ یہ درس ہمیں سیکھنا چاہیے درس سیدہ سے، کہ دین کا دفاع کیسے ہوتا ہے، حق کا دفاع کیسے ہوتا ہے۔ حق کی پہلے معرفت حاصل کرو، اس کے بعد حق کا دفاع کرو۔ توجہ کیا آپ حضرات نے۔ عقل مند قوم جو ہے وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ عقل کی تعریف کی کہ بس چند جملے، پوچھا گیا کہ عقل کسے کہتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ عقل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واقتص بہ الجنان۔ عقل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کا اکتساب کیا جاتا ہے۔ یعنی جو عقل مند ہے وہ رحمان کی عبادت کرتا ہوا نظر آئے گا، تو جب رحمان کی عبادت کرے گا تو جنت جو ہے وہ اس کو یقیناً ملے گی، ضرور ملے گی، اس کے ضمن میں وہ جنت کا کسب کرے گا۔ توجہ کیا آپ نے۔ تو پھر راوی نے پوچھا فالذی فی فلاں، فالذی فی فلاں، آیا سمجھ میں کہ یہ جو فلاں کے اندر چیز پائی جاتی ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا ہوشیار ہے، اس نے بڑے بڑوں کو ہرا دیا بظاہر۔ توجہ کیا آپ نے، خلافتوں کے رخ موڑ دیے ملوکیت کی طرف، خلافتوں کا رخ موڑ کے ملوکیت کی طرف لے گیا۔ اس کے اندر کیا ہے؟ فرمایا تلک النکرہ، تلک النکرہ، نکرہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے، یہ منکر ہے، یہ منفور شے ہے، قابل نفرت شے ہے۔ تلک الشیطنہ، یہ شیطنت ہے، یہ عقل نہیں ہے۔ توجہ کیا آپ نے، تلک شبیہۃ بالعقل ولیست بعقل، یہ عقل کے مشابہ ہے مگر عقل نہیں ہے، عقل کے مشابہ ہے مگر عقل نہیں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ شیطنت عقل کے بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ توجہ کیا آپ نے، شیطنت مشابہ ہے عقل کے، شیطنت جو ہے بہت مشابہ ہے، بہت قریب ہے۔ اب اس شیطنت کو ظاہر سی بات ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو دین کی شد بد رکھتا ہو، جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جڑا ہوا ہو، وہی شیطنت کو سمجھ سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عالم۔ وہی شیطنت کو سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شیطنت کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، نہیں سمجھ سکتا ہے۔ ہاں بس یہ ایک نازک مرحلہ ہے، شیطنت کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شیطنت کو سمجھو، شیطنت کو درک کرنے کی کوشش کرو، ورنہ دھوکہ کھا جاؤ گے، عقل مندی سمجھتے رہو گے اور ادھر ہی جاؤ گے۔ آج اکثر دنیا جو ہے وہ شیطنت کا شکار ہے۔ جو آپ نے وہ کہتے ہیں بڑے ہوشیار ہیں، جو کہتا ہے میں نے دھوکہ دے دیا فلاں کو، دھوکہ دے دیا دھوکہ کھا لیا، دھوکہ دیا یا دھوکہ کھایا؟ تو جو کہ آپ نے، جو دھوکہ دیتا ہے وہ دیتا نہیں کھاتا ہے، وہ دھوکہ کھاتا ہے۔ چوری کرنے والا دھوکہ کھاتا ہے، جھوٹ بولنے والا دھوکہ کھاتا ہے، شیطنت کرنے والا دھوکہ کھاتا ہے، فتنہ فساد برپا کرنے والا دھوکہ کھاتا ہے۔ توجہ کیا آپ نے، دھوکہ دینے والا دھوکہ کھاتا ہے، شیطنت کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے بندوں کو استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ بھائی ہم نے شیطنت کیا، ہم ان کو استعمال کر کے اپنی شیطنت کے اوپر مہر تصدیق لگوا لیں گے۔ بابا جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، مومن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے، مومن کسی کے دھوکے میں نہیں آتا ہے، وہ پہچان جاتا ہے کہ عقل کدھر ہے اور شیطنت کدھر ہے، پہچانتا ہے۔ تمہیں پہچانو عقل کدھر ہے اور شیطنت کدھر ہے۔ عقل ادھر ہے جدھر جدھر اللہ کی عبادت ہے، جدھر جدھر اطاعت و فرما برداری ہے، جدھر جدھر سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ ہے، جدھر جدھر حق کی بات ماننے کا جذبہ موجود ہے۔ عقل ادھر ہے جدھر یہ چیزیں نظر نہ آئیں،
چاہے وہ جتنا چالاک کیوں نہ ہو، مگر اس کے پاس عقل نہیں ہوگی، اس کے پاس شیطنت ہوگی، جو ایک ناپسندیدہ چیز ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ شیطنت ہے۔ آج اکثر لوگ جو ہے وہ شیطنت کے پیچھے ہیں، شیطنت کے پیچھے۔ عقل کے اوپر بہت کم لوگ چلتے ہیں، شیطنت کے پیچھے زیادہ دنیا جاتی ہے۔ آج کی دنیا کی سیاست ساری کی ساری شیطنت کے اوپر استوار ہے۔ دنیا کی سیاست ساری کی ساری سیاست، یہاں سے لے کے وہاں تک، امریکہ سے لے کے یورپ تک، اسرائیل تک، یہ وہ دوسرا تیسرا، جتنی سیاست دنیا میں چل رہی ہے، یہ ساری کی ساری سیاست جو ہے اس کی بنیاد شیطنت ہے، اس کی بنیاد عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے اس کی بنیاد۔ یہاں کوئی عاقلانہ کام نہیں ہوتا ہے، یہاں سب شیطانی کام ہوتے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ سب شیطانی کام ہوتے ہیں، کوئی عاقلانہ کام نہیں ہوتا ہے، عاقلانہ کام نہیں ہوتا ہے، سب شیطانی کام ہوتے ہیں۔ اکثر ہمیں لوگ آ کر کے یہ جو عام طور سے جو ایک سلسلہ یہاں پر چلا ہے، بس دو جملے عرض کر دوں، میں سمجھا دوں آپ کو ایک بات، ورنہ لوگوں کے دماغ میں یہ بات بسی رہتی ہے کہ صاحب یہ جو ہے وہ یہ کچھ کام کرتے تو ہیں نہیں ہیں، بالکل ہم نے ان کو امت کا رہبر بنایا ہے تو یہ کام کرتے ہی نہیں ہیں کچھ۔ میں نے کہا بابا جو رہبری تم ہمیں دینا چاہتے ہو اس پر لاکھوں سلام، ایسی رہبری ہمیں قبول نہیں، ایسی لیڈرشپ ہمیں قبول نہیں ہے، جیسی رہنمائی ہم کرنا چاہتے ہیں ویسی تم مان لو۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے نہیں کریں گے، ہم دین کی روشنی میں کریں گے جو کچھ بھی کریں گے۔ تم اگر مجھے دو گے کوئی بھی لیڈرشپ کسی طرح کی، تو تمہارے پاس ہے ہی نہیں، دو گے کہاں سے؟ دے تو ہو سکتا ہے جس کے پاس ہو پہلے سے، تمہارے پاس کیا ہے؟ فاقد شے معطی یہ شے نہیں ہو سکتا، جس کے پاس کوئی چیز ہو ہی نہ وہ کہاں سے دے گا؟ تمہارے پاس نہیں ہے، تم مجھے نہیں دے سکتے ہو۔ توجہ کیا آپ نے؟ جو کچھ ہمیں ملا ہے دین کی روشنی میں ملا ہے، دین کا دیا ہوا ہے، تو جہاں جہاں دین اجازت دے گا وہاں ہم قدم رکھیں گے، اگر دین اجازت نہیں دے گا تو وہاں ہم قدم نہیں رکھیں گے، وہاں ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، ہمارا دین اجازت نہیں دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اٹھنے والے بکھیڑے، جھگڑے، فتنے، فساد، لڑائیاں، یہ وہ حق تلفیاں، دوسرا تیسرا، ان میں ہم مداخلت کریں اور جوڑ توڑ والے فیصلے کریں۔ دین اجازت نہیں دیتا ہے، دین اجازت نہیں دیتا۔ جو بھی جوڑ توڑ والے فیصلے کرے گا وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا، قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ توجہ کیا حضرات نے؟ کسی کو فیصلہ کرنا ہے تو جو جھگڑا کرنا جانتا ہے اس کو فیصلہ کرنا بھی آنا چاہیے۔ جو جھگڑا کرنا جانتا ہے، پوری پلاننگ کر کے، منصوبہ بندی کر کے، شیطنت کر کے اگر جھگڑا کرتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ کرنے کا بھی ہنر ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہنر تو تم استعمال نہیں کر سکتے ہو نا کہ جھگڑا تم کرو اور عزیزان گرامی جہنم کا ایندھن کسی اور کو بناؤ، کسی اور کو ایندھن بناؤ۔ وہ ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ ہم تمہارے کہنے سے جہنم کا ایندھن بن جائیں گے، جہنم کا ایندھن ہمیں بننا گوارا نہیں ہے۔ یہ چیز ہے، یہ شیطنت ہے، شیطنت جو اس وقت سے شروع ہوئی تھی اور آج تک چلی آ رہی ہے، آج تک چلی آ رہی ہے، اور یہیں سے انسان غچہ کھاتا ہے، یہیں سے انسان دھوکہ کھاتا ہے، یہیں سے انسان جو ہے وہ دین سے دور ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے کوسوں دور ہیں، ہم دین کے قریب نہیں ہیں، دین سے کوسوں دور ہیں عزیزان گرامی، کوسوں دور ہیں دین سے۔ بابا معافی تلافی کیسے ہوتی ہے؟ تم مجھے سبق سکھاؤ گے، مجھے سبق سکھاؤ گے کہ جی ان سے کہو معافی مانگ لیں، کسی سے کہہ کر کے بھیک میں ہم ان سے بھیک مانگیں کہ بابا تم ان سے معافی مانگو، پھر ان سے بھیک مانگے یار تم انہیں معاف کر دو، ایسے ہوتی ہے معافی تلافی؟ اس کو معافی تلافی، یہ سیاسی معافی تلافی ہے، جو روزمرہ کا دستور ہے، جو روزمرہ کا طریقہ کار ہے۔ یہ آج کی دنیا میں تو یہ عام ہے، بیٹا اٹھ کے باپ کے منہ پہ تھپڑ رسید کرتا ہے، اس کے بعد سمجھوتا ہو جاتا ہے کتنی بات میں؟ اتنی بات ہے کہ بیٹا ساری بول دے بابا، بس ساری غلطی ہو گئی، ہو گیا سمجھوتا، معافی ہو گئی، سچ میں ہو جاتی ہے معافی۔
کیونکہ مسئلہ یہاں یہی معافی چلتی ہے نا. اب اس کے بعد پھر وہ تیار رہتا ہے کہ آگے جب بھی موقع ملے گا ایک ساری تو بولنا ہے. اور کیا کرنا ہے بابا, ایک اور جوتا رسید کر دو, ایک بار اور ساری بول دیں گے. یہ اس طرح کی معافیاں چلتی ہیں کیا؟ اسلام میں اس طرح کی معافی کی گنجائش نہیں ہے. اسلام میں اس طرح کی تلافی کی معافی نہیں چلتی ہے, یہاں تلافی چلتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہاں معافی نہیں چلتی, یہاں تلافی چلتی ہے. تلافی چلتی ہے. توجہ کی آپ نے, تلافی کرنا پڑتی ہے. اور تلافی کیسے ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے کیسے ہوتی ہے. جو آدمی مثلا گناہ کرتا ہے, گناہ میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ گناہ میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بہت کم ٹائم لگتا ہے. کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں, بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں, بہت کم وقت میں ہو جاتے ہیں. لیکن اس کی معافی کے لیے اس کی تلافی کرنا پڑتی ہے. اور تلافی میں کبھی کبھی مہینوں گزر جاتے ہیں, تلافی میں کبھی کبھی سالوں گزر جاتے ہیں. توجہ کیا آپ نے؟ اور تلافی میں کبھی کبھی ساری عمریں بیت جاتی ہیں, تلافی نہیں ہو پاتی ہے. معافی نہیں, تلافی ضروری ہے, تلافی ضروری ہے. توجہ کی آپ نے؟ وہ تلافی کس کو کرنی ہوتی ہے؟ جو جرم کرے گا وہ تلافی کرے گا, یا بیچارے کسی تیسرے کو کھڑے کر کے کہو کہ تم کرو؟ جرم ہم نے کیا, تم اپنے ذمہ لے لو. بھائی اتنے بیوقوف تو نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ لوگوں نے ایک طریقہ بنا لیا, یہاں پہ ایک سسٹم بنا لیا لوگوں نے. اگر کسی کو پہلے تو آدمی کوشش کرے کہ جرم نہ کرے, اگر خدا نہ خواستہ جرم ہو گیا ہے تو اس کی تلافی کرو, معافی نہ مانگو, تلافی کرو, اس کا ازالہ کرو. جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اسے راضی کرو, جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے اسے راضی کرو. اور راضی اس کو کرو گے تو راضی ہوگا نا, اور وہ محسوس کرے گا, وہ خود محسوس کرے گا کہ یار یہ شرمندہ ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ محسوس کرے گا. تیسرا آدمی جہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے نا تو اس سے معافی مانگ, اس کا تو اس کو معافی دے, اور بیچ میں تیرا کیا لینا دینا ہے بابا؟ تو کس لیے بیچ میں کھڑا ہے؟ تو کہتا ہے تو معافی مانگ, تو اس کو کہتا ہے تو معافی دے. یہ دینی مسئلہ ہے, یہ شرعی مسئلہ ہے. یہ تو تلافی کا مسئلہ ہے عزیزان کرام, معافی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے دین میں. اس اصطلاح کو یاد رکھنا ہمیشہ. اسلام میں معافی نہیں چلتی ہے, تلافی چلتی ہے, ساری نہیں چلتی. سمجھ میں آیا؟ ساری نہیں چلتی ہے. بیٹے نے اگر گستاخی کی ہے تو اب اس کو تلافی کرنا پڑے گی. اب کب باپ راضی ہوگا اس کو معاف کرے گا, اور معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. اور پھر باپ بھی تو نہیں ہے نا معاف کرنے والا خالی. سمجھ آیا یا نہیں آیا؟ جرم کرنے سے پہلے ڈرو. ایک آدمی جس کے اوپر زیادتی ہوئی ہے, اب معاف کرنے والا وہ نہیں ہے اکیلا, وہ معاف بھی کر دے گا, تب بھی اللہ کی مرضی ہے معاف کرے یا نہ کرے. اللہ کی مرضی ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے. اس لیے کہ جس بندے کے اوپر زیادتی ہوئی ہے وہ اللہ کا بندہ ہے, وہ اللہ سے شکایت کرے گا, پروردگار میرا کیا گناہ تھا, میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی ہوئی ہے. تو اللہ کہے گا میں تلافی کروں گا, میں تلافی کروں گا. تجھے کیا چاہیے اس کے بدلے میں دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن اس کا حساب میں کروں گا. بندہ معاف کر دے, اللہ معاف کرے یا نہ کرے اس کی مرضی ہے. توجہ کیا آپ نے؟ آسان ہے کیا؟ جرم کرنا آسان ہے, کسی کے اوپر زیادتی کرنا آسان ہے, کسی کو جبر و تشدد کا نشانہ بنانا آسان ہے. توجہ کیا آپ نے؟ آسان نہیں ہے. جب تم نے کر دیا ہے تو اب معافی آسان نہیں ہے. تلافی بھی شاید ممکن نہ ہو, بعض جگہوں کے اوپر تلافی بھی ممکن نہیں ہے. لہذا بچو عزیزان گرامی, بچو ان چیزوں سے. توجہ کیا آپ نے؟ یہ دنیا نہ خود صحیح طریقے سے جیتی ہے, نہ کسی کو صحیح طریقے سے جینے دیتی ہے. جینے نہیں دیتے صحیح طریقے سے. توجہ کیا آپ نے؟ نہیں جینے دیتے. زیادتیاں, ظلم, فساد, آئے سامنے عزیز. یہی وہ چیزیں تھیں, یہی چیزیں, یہ چیزیں روکنے کے لیے بی بی نے احتجاج کیا تھا. اگر دین صحیح ڈگر کے اوپر ہوتا, توجہ کیا آپ نے, آج دنیا میں اس طرح کے فسادات نہ ہوتے, آج دنیا میں ایسے فتنے نہ ہوتے. زہرا روئیں, ایسے روئیں زہرا, کہتے باپ کے فراق میں روئیں. حدیثوں میں بھی ملتا ہے, باپ کے فراق میں روئیں. باپ کے فراق میں بیٹی روتی ہے, لیکن جس بیٹی کو باپ پہلے ہی خوشخبری دے کے گیا ہو, کیا میری بیٹی سب سے پہلے
میرے ساتھ تم ملحق ہو گئی اس دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے. آئے سمجھو تو زہرا خوش ہو گئی. تو زہرا کو تو معلوم تھا لیکن اس کے باوجود بھی زہرا روئی. کیوں زہرا روئی؟ رونے کی وجہ کیا تھی؟ فاطمہ نے اتنا گریہ کیا کہ دن رات روتی تھی. اور 5 بڑے رونے والوں میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام بھی ہے. 5 بڑے رونے والوں میں جنہوں نے تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ گریہ کیا ہے. اور امت کا کیا فرض تھا؟ کلمہ گو امت کا فرض کیا تھا؟ کلمہ گو امت کا فرض یہ تھا کہ وہ فاطمہ کی ڈیوڑی پہ بیٹھے رہتے اور جب تک چپ نہ کرا لیتے وہاں سے نہ اٹھتے. یہ فرض تھا یا نہیں تھا عزیزان گرامی؟ یہ تھا نا فرض امت کا. جب تک چپ نہ کرا لیتے وہاں سے نہ اٹھتے. لیکن میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آئے تو ڈیوڑی پہ مگر چپ کرانے کے لیے نہیں آئے، مزید رونے کا سامان لے کر کے آئے، مزید رلانے کا سامان لے کر کے آئے. بیوی کے فاطمہ روتی تھی. کیوں روتی تھی؟ اس لیے روتی تھی کہ جبریل آتے تھے تسلی دینے کے لیے. جبریل آتے تھے بیٹھ کر کے فاطمہ سے محادثہ کرتے تھے، گفتگو کرتے تھے. جبریل آ کر کے فاطمہ کو تسلی دیتے تھے، فاطمہ کو دلاسا دیتے تھے. آئے سمجھ میں؟ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارے واقعات جو رونما ہونے والے تھے، جس کا خدشہ بی بی کو تھا کہ آپ جو فاطمہ دربار میں گئی ہیں اور دربار سے فاطمہ کو جو خالی ہاتھ لوٹایا، توجہ کی آپ نے، اور ہمیشہ کے لیے امت خالی ہاتھ ہو گئی. فاطمہ کو خالی ہاتھ لوٹا کر کے امت خالی ہاتھ ہو گئی. تو عزیزان گرامی، فاطمہ کی نگاہوں کے سامنے وہ سارا کچھ آ گیا جو فاطمہ کے بعد نما ہونے والا تھا، جو فاطمہ کے بعد پیش آنے والا تھا. اللہ اکبر. فاطمہ کی نگاہ جو ہے وہ کربلا کے اوپر گئی. فاطمہ کی نگاہ ان مصیبتوں کے اوپر گئی کہ جن مصیبتوں کا سامنا حسن کو ہونے والا تھا. فاطمہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جبریل نے دکھایا کہ تشت میں حسن کے کلیجے کے 72 ٹکڑے پڑے ہوئے. فاطمہ نے روتی تو کیا کرتی؟ فاطمہ نے کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھی. جبریل نے فاطمہ کو بتایا کہ بی بی اس کے بعد یہ ہونے والا ہے. جیسے سنتی تھی فاطمہ زہرا سب کے غم میں شریک ہونے کے لیے بی بی آنسو بہاتی تھی، بی بی گریہ کرتی تھی، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتی تھی. اللہ اکبر. امت نے آخر یہ موقع دیا نا، امت نے یہ ستم کیا بی بی کے ساتھ. تاریخیں اٹھا کر کے دیکھیں عزیزان گرامی، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں کوئی مبالغہ ہو. یہ مبالغہ والی بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر صرف ایک یہ مصرع جو ہے، ایک یہ شعر تاریخ میں ثبت ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے اور ساری کتابوں کے اندر موجود ہے اور سارے علماء اس کو پڑھتے ہیں، شیعہ سنی علماء سب اس کو پڑھتے ہیں. میں نے سنا ہے بڑے بڑے سنی علماء کو پڑھتے ہوئے سنا ہے کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لحالیا. بابا آپ کے جانے کے بعد مجھ پر مصیبتوں کے وہ پہاڑ توڑے گئے کہ اگر وہ مصیبتیں دنوں کے اوپر ڈھائی جاتی تو وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اللہ اکبر. میں کہوں گا ذرا مسلمانوں، ذرا غور تو کرو، ذرا سنو تو صحیح فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں. ذرا دیکھو تو اپنے آنکھوں سے دیکھو، آنکھیں کھول کر کے دیکھو وہاں پہ کون تھا فاطمہ کے اوپر ستم ڈھانے والا، وہاں پہ کون تھا فاطمہ کے اوپر ظلم ڈھانے والا. وہاں پہ یہودی تھے، وہاں پہ عیسائی تھے، وہاں پہ ہندو تھے، وہاں پہ سکھ تھے، وہاں پہ کوئی ایسے لوگ تھے کہ جو پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ نہ پڑھا ہو، جنہوں نے پیغمبر سے دین نہ لیا ہو، جنہوں نے پیغمبر سے شریعت نہ لی ہو، جنہوں نے پیغمبر سے اسلام نہ لیا ہو. ایسا تو کوئی نہیں تھا مدینے میں. کسی کی ہمت نہیں تھی فاطمہ کے اوپر مصیبت ڈھانے کی، فاطمہ کو گریہ کرنے پر مجبور کرنے کی. یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ لمحہ فکریہ. سوچو ذرا، اپنے آپ سے پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو، اپنے وجدان سے پوچھو اور اس کے بعد ہدایت حاصل کرو کہ یہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں اور یہ بی بی پر ایسی مصیبتیں کس نے ڈھائی ہیں کہ جو اگر دنوں میں پڑتی تو تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. تمہاری ہدایت کے لیے یہی کافی ہے،
تمہارے راہ راست پر آنے کے لیے یہی کافی ہے۔ فاطمہ نے رو کر کے ہدایت کا سامان فراہم کر دیا ہے، فاطمہ نے احتجاج کر کے ہدایت کا سامان فراہم کر دیا ہے آنے والی نسلوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے بی بی نے گریہ کیا۔ بی بی باپ کے فراق میں نہیں روئی، بی بی امت کے فراق میں روئی ہے، بی بی امت کی جدائی میں روئی ہیں کہ یہ امت کل کیسی تھی جب بابا زندہ تھے اور آج کیسی ہو گئی ہے جب بابا اس دنیا میں نہیں رہے ہیں۔ اس لیے فریاد کی ہے کہ بابا صبحت علیہ مصائب، آپ کے جانے کے بعد تو دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا ہے، لوگوں کے رویے ہی بدل گئے ہیں، لوگوں کے رخ ہی بدل گئے ہیں، لوگوں کے طور طریقے بدل گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہمیشہ فاطمہ گھر کے اندر رہتی تھیں اور جب علی باہر سے آتے تھے تو فضہ دروازہ کھولتی تھی اٹھ کر کے۔ ایک دن فاطمہ نے کہا فضہ آج جب علی آئیں گے دروازہ کھٹکھٹائیں گے تو تم دروازہ نہیں کھولنا، میں جا کر کے دروازہ کھولوں گی، میں دروازہ، بس میں نے آپ کی زحمت تمام کی، میں زیادہ مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، زیادہ نہیں پڑھ سکتا عزیزان گرامی، کہا میں دروازہ کھولوں گی جا کر کے۔ ایک مرتبہ دروازے پہ آواز آئی، فاطمہ اٹھ کر کے گئی دروازہ کھولنے کے لیے۔ علی نے کہا بی بی آپ کیوں آئی دروازہ کھولنے کے لیے؟ آپ کا تو پہلو زخمی ہے، آپ تو شدت رنج میں مبتلا ہے، آپ نے کیوں دروازہ کھولا آ کر کے؟ بی بی نے کہا علی میں نے سنا ہے کہ جب آپ گلیوں میں جاتے ہیں لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، میں نے دروازہ اس لیے کھولا ہے تاکہ میں آج آپ کو سلام کر لوں، اور اس کے بعد السلام علیکہ یا ابا الحسن، سلام آپ پر اے ابو الحسن۔ عزیزان گرامی، علی کے دل کو کتنی ڈھارس پہنچی ہوگی فاطمہ کے اس سلام سے۔ اس کے بعد جانتے ہیں علی نے کیا جواب دیا؟ علی نے کہا بی بی بات صرف اتنی نہیں ہے کہ کوئی مجھے سلام نہیں کرتا ہے، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جب میں کسی کو سلام کرتا ہوں تو وہ میرے سلام کا جواب نہیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے وہ مصائب عزیزان گرامی، اس سے بڑی مصیبت فاطمہ کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب علی کے گلے میں رسی کا بندہ ڈال کر کے کھینچتے ہوئے لے جانے لگے دروازہ توڑ کر کے، فاطمہ کے پہلو کو زخمی کر کے، تو ایک مرتبہ ہمت کر کے بی بی اٹھی، فضہ سے کہا مجھے سہارا دو، سہارا دیا، بی بی اٹھی، آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی۔ بس اتنا کہنا تھا عزیزان گرامی کہ روایت کہتی ہے کہ مسجد النبی کی دیواریں بلند ہونا شروع ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ اپنے سر کے بال کھول دے۔ مگر کیسی تھی وہ امت، فاطمہ کی فریاد کے باوجود بھی ابو الحسن کے گلے سے رسی کا پھندا نہیں کھولا گیا۔ میں کہوں گا بی بی اب یہ بھی تو آپ کی مصیبت ہے کہ آپ کے سامنے ابو الحسن کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا گیا ہے، مگر ایک وقت وہ آئے گا کربلا میں جب آپ کا فرزند ہوگا، امام زین العابدین ہوں گے اور ان کے سامنے رسیاں باندھی جائیں گی زینب و کلثوم کے ہاتھوں میں، چادریں چھینی جائیں گی زینب و کلثوم کے سروں سے، مگر کوئی دیوار بلند نہیں ہوگی، کہیں سے کوئی پردہ کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ جس کو یاد کر کر کے فاطمہ روتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مقام پر جب زینب کبریٰ کا اور فاطمہ زہرا کا سامنا ہوا کربلا کے بعد تو زینب نے فریاد کی
اما آپ نے دیکھا نہیں، میں دیکھ رہی تھی میرے بھائی کو ذبح کیا گیا، میں چلا رہی تھی ابو عمر سعد تو دیکھ رہا ہے اور میرے بھائی کا گلا کٹ رہا ہے، مگر امت نے رحم نہیں کیا۔ اما آپ کے بعد کیا ہوا؟ ہمارے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئی، ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، ہمیں قیدی بنایا گیا اور کوفے اور شام کے بازاروں میں در در پھرایا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه وبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين۔ پروردگار بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں ہماری اس قلیل عبادت کو، بندگی کو، نیائش کو، مناجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے معبود ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ میرے معبود تجھے محمد و آل محمد کے واسطہ دین کی خدمت میں ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ ہم کچھ ایسا کریں کہ ہمارے امام کا ظہور جلدی ہو جائے، ہم امام کے فرمانبردار بندے بن جائیں، امام کے مطیع بندے بن جائیں، امام کے چاہنے والے بن جائیں حقیقی معنوں میں، تاکہ ہمارے امام کا ظہور ہو اور دنیا میں عدل و انصاف کا بول بالا ہو اور دنیا میں تیرے دین کی حکومت قائم ہو جائے۔ رب کریم ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل اور کامل عطا فرما۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں، بی بی کے شکستہ پہلو کے صدقے میں